إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی بیان کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یقیناً جسے وہ اللہ راہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ درود و سلام آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو یقین جانیں ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود ایجاد کر لیں، خود بنا لیں، شریعت مطہرہ میں جس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو۔ دین کے نام پر جو نئی بات نکالی گئی، اللہ کے رسول فرماتے تھے وَشَرُّ الْأُمُورِ، تمام کاموں میں سب سے بدترین اور برا کام یہ ہے محدثاتها، کہ دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جائے۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور یہ نئی چیز کیا ہے؟ بدعت۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور بدعت ہر طرح کی کیا ہے؟ گمراہی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے بھائیوں کے درمیان کچھ تنازع ہو جائے، کچھ بگاڑ ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے تو اصلاح کرا دو، ان کو ملا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لڑائی جھگڑے اور تنازع میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیں، اپنے تنازعات کو ختم کر دیں، مل جائیں، ہاتھ ملا لیں۔ اور دوسروں کو کہا گیا، تیسروں کو، ایک بھائی سے ناراض ہے تو تیسرے کا کام ہے کہ وہ ان کے اندر اصلاح کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بتایا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لڑائی جھگڑے تنازعات اختلاف انتشار، ان چیزوں سے سب سے بڑی جو محرومی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، تنازعات کی وجہ سے شر میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑیں تو پھر چاہیے ایک گروہ کو کھڑا ہو جائے اور ان میں صلح و صفائی کی کوشش کرے، ان کو سیدھے راہ پر لگائے۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر وہ آپس میں مل جائیں تو اصلاح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر کوئی ایک گروہ اس میں سے بات ماننے کو تیار نہ ہو، مخالف سمت جا رہا ہے، تو تمہیں اللہ اجازت دیتا ہے کہ پھر تم تلوار اٹھا کر اس کو سیدھے راستے پر لگاؤ، قتال کرو اس سے، یہاں تک کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جب سیدھے راستے پر آ جائیں تو پھر اصلاح کرو، ناانصافی سے کام نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نصیحت کی۔ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں
یہاں بہت سارے لوگ ہماری اور آپ کی طرح رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمارے پاس پڑوس میں رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، کچھ وہ ہیں جو انسان ہیں، کچھ وہ بھی جو جانور ہیں۔ ایک مسلمان اپنے معاشرے میں سب کا خیال کرے گا، رشتہ داروں کا خیال کرے گا، والدین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا وجہ ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے، اس بات کو فرض کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق اور دیکھ ریکھ کے مستحق ہمارے والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد ایک ایک کر کے پورے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ اسی میں ہماری بیوی بھی ہے، اور بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر کچھ حقوق کے سلسلے میں باتیں کی گئی ہیں۔ گرچہ کہ اس کا تذکرہ ایک صحابی کے اہلیہ کے سلسلے میں ہے، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع ترین بات بتلائی، اور وہ کیا ہے؟ آتی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرو، دو، یہ تم پر واجب۔ ہر حق والے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان الفارسی و ابی الدرداء۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں جب صحابہ کرام کا رہنا سہنا مشکل ہو گیا، جو اسلام قبول کرتے تو مکہ کے مشرکین و کفار میں بہت ستاتے، تو اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، 2 مرتبہ، کئی صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ صحابہ کرام ہجرت کر کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، اللہ کے رسول بھی پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ایک تو ہمارا وہ بھائی ہے جو ہمارے ساتھ دنیا میں آیا، یعنی ماں باپ ایک ہے، یا مائیں ایک ہے باپ الگ ہے، یا باپ ایک ہے مائیں الگ ہے، یہ سب بھائی۔ اور یہاں مدینے میں جو بھائی چارہ قائم کیا گیا وہ اس بنیاد پر نہیں، جو ہجرت کر کے مہاجر آیا ہے، انصار مدینہ، جو مدینہ میں انصاری صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی ایک کو اس آنے والے کا بھائی بنا دیا جاتا، مواخات، بھائی چارہ۔ اس سے کیا ہے؟ آنے والوں کو رہائش مل جاتی، کھانا مل جاتا، اور معاشرے میں جگہ مل جاتی، ورنہ وہ کہاں رہتے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، ترک کر کے، اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر وہ پہنچے ہوئے۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے مہاجر و انصار کی تعریف کی ہے۔ والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے نا، اللہ نے فرمایا
ان کا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو چلا تھا، اور جب بھائی ان کی طرف آتے تھے تو ان پر اپنے آپ کو نثار اور قربان کر دیتے تھے۔ یہ مواخات تو اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی اور ابو دردہ دونوں کو بھائی بنا دیا، اسلامی بھائی۔ مواخات بھائی چارہ جو قائم کیا اس میں سے سلمان کیا ہیں؟ مہاجر ہیں، ابو دردہ کیا ہیں؟ انصاری۔ ایک بار ایسا ہوا فزار سلمان و ابو دردہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ کے گھر ان کی زیارت کے لیے گئے۔ فرعا ام الدرداء متبذلہ، انہوں نے دیکھا ام دردہ یعنی ابو دردہ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے زیب و زینت کے کپڑے اتار دیے، ایک عام کپڑے جو کام کاج کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں ویسے کپڑے پہنی ہیں وہ، جبکہ شادی شدہ عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے جس سے کہ اپنے شوہر کو اپنی طرف لبا سکے۔ حضرت سلمان نے دیکھا یہ ام دردہ زیب و زینت کے کپڑے اتار دی ہیں اور ایک سادہ لباس پہن کر گھر میں ہیں۔ فقال ما شأنکی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بولیے ام دردہ کیا بات ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، آخر تم اس طرح کے لباس کیوں پہن رکھی ہیں جو صرف کام کاج کرنے کے لیے پہنے جاتے؟ قالت، انہوں نے جواب دیا اخوک ابو الدرداء لیس له حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی جو ابو دردہ ہیں ان کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کو بیوی کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس طرح عبادت میں منہمک رہتے ہیں، روزے نماز میں اس طرح لگے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے بیوی کی بھی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں، دنیا کی جائز چیزوں کی فکر نہیں۔ اب کچھ وقت گزرا فجاء ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، فصنع له طعاما، حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا، لایا ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقال له، اور کہنے لگے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان سے قل فإنی صائم، آپ کھانا نوش فرمائیے، تناول فرمائیے، میں روزے سے ہوں، یعنی جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے رکھی کہا کھائیے پیجیے، فإنی صائم، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھانے والا نہیں ہوں، حتیٰ تأکل، یہاں تک کہ تم بھی کھاؤ۔ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی نفلی روزہ رکھا ہے، گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا ساتھ دے، کھانے پینے میں جو کچھ حاضر ہے روزہ توڑ دے۔ ہاں فرض روزے ہیں تو الگ بات ہے، اس کو پورا کرے، لیکن نوافل مہمان گھر میں آئے ہیں توڑ دے، جائز ہے اس کے لیے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے ضروری۔ اسی لیے حضرت سلمان نے جب ابو دردہ سے کہا سنو میں کھانے والا نہیں ہوں، حتیٰ تاکلا، یہاں تک کہ تم بھی کھاؤ میرے ساتھ، فاکلا، انہوں نے روزہ توڑ دیا اور حضرت سلمان کے ساتھ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھائے، کھانے سے فارغ ہوئے۔ اب رات کا وقت آیا، فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، رات آئی، سونے کا وقت ہے، حضرت ابو دردہ اٹھ گئے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے۔ فقال له، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نم، سو جاؤ،
فنام، سو گئے، ثم ذهب یقوم، پھر گئے نماز پڑھنے کے لیے، ساری ساری رات وہ نماز ہی پڑھتے تھے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نم، سو جا میرے بھائی۔ فلما کان من آخر اللیل، اب جب رات کا آخری حصہ رہ گیا، جو 1/3 حصہ ہوتا ہے، 2 حصے گزر گئے، آخری حصہ جو حساب و کتاب کے بعد 1:30 بجے 2 بجے سے شروع ہوتا ہے تقریباً۔ قال سلمان قم الآن، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو درداء سے کہا اب اٹھو، اب نماز پڑھیں گے۔ فصلیا جمیعا، دونوں جو ہے مل کر نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں اس طرح حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کی اصلاح کی۔ روزہ رکھے تھے، کہا روزہ توڑو۔ رات کو جب جب اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہے بار بار روک دی، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ آخری وقت کی جو فضیلت ہے تہجد قیام اللیل کی، اس وقت بولے اب کھڑے ہو جاؤ اور دونوں نماز پڑھے۔ اور پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی اس پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے ان کی بات پر مہر لگا دی، تصدیق کر دی۔ فقال له سلمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان لربک علیک حقا، اے ابو درداء سنو، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنانا ہے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ ان لربک علیک حقا، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض روایتوں میں ہے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جو آنکھ ہے نا اس کا بھی حق ہے۔ اس کو ساری رات بیدار رکھ کے پریشان نہ کرنا، سونا، آرام کرنا، آنکھ کو بھی راحت ملے، جسم کو بھی راحت ملے، تمہارے جسم کا حق، تمہاری جان کا حق۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ دن بھر تم روزے رکھ رہے ہو، رات بھر نماز پڑھ رہے ہو، اور بیوی کا یہ عالم ہے کہ اس نے لباس اور زینت کو ترک کر دیا ہے، وہ ایک عام کپڑے میں اپنی زندگی گزارتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اخوک ابو الدرداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، اے سلمان تمہارا بھائی ابو درداء ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں، بس رات دن اللہ 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 اسی میں وقت گزار رہا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے ابو درداء تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اس کو بھی ادا کر۔ اسی پر سب قیاس کر لیجئے۔ ہمارے بچے اگر چھوٹے ہیں ان سے پیار کرنا، محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ کھیلنا، بڑے ہیں کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا سیکھنا سکھلانا، ہمارے والدین ہیں ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی دلجوئی کے لیے، یہ سارے معاشرے کے جو لوگ ہیں نا ان کا حق ہے، ہر ایک کے حق کو ہم کو اور آپ کو ادا کرنا ہے، چاہے آپ عبادت ہی کیوں نہ کرتے ہو، اس کے لیے بھی اسلام نے آپ کو تعلیم دے دی۔ پیچھے ایک مرتبہ ایک حدیث گزری نا، کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ہاں جا کر عبادات وغیرہ سیکھنے کے بعد کہنے لگے اب روزہ ہی رکھوں گا، شادی نہیں کروں وغیرہ، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والا،
اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، اور تم میرا راستہ چھوڑ کر اپنی طرف سے راستہ بنا کر سمجھتے ہو کہ ہدایت پر چلے جاؤ گے۔ آپ نے کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا کوئی تو میرے راستے پر نہیں۔ اور حضرت سلمان نے کہا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اے میرے بھائی ہر حق والے کا حق تو دے، اپنے رب کا حق ادا کر، اپنی جان کا حق ادا کر، اپنی آنکھ، اپنے جسم کا اور اپنی اہلیہ کا بھی حق ادا کر۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک بھائی کا بھائی کے لیے حق کیا ہے کہ اس کو نصیحت کرے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کوئی برائی آپ دیکھیں تو خاموش نہ بیٹھے، اس کی اصلاح کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے انداز سے اپنے بھائی ابو دردہ کی اصلاح کی۔ اب کیا ہوا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فذکر ذلک لہ، حضرت سلمان نے جتنی باتیں کہی تھی نا اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کر دی۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی 3 قسمیں، ایک ہے قولی، ایک ہے فعلی، ایک ہے تقریری۔ قولی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعلی وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا۔ اور تقریری کیا ہے جانتے ہیں، یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کوئی بات آپ تک پہنچی یا کوئی کام کیا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ اس پر خاموش ہو گئے یا آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اقرار کر لیا یہ سچ ہے، تو یہ تقریری حدیث ہے، حدیث کے ایک قسم میں سے ہے۔ گویا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو گئی۔ تو دین کے نام پر آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے کہ میں دین پہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور خواتین کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور وہ نفلی روزے رکھے۔ شوہر گھر میں موجود ہے، ایک عورت نفلی روزے نہیں رکھ سکتی الا ہے کہ شوہر سے اجازت لے۔ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ ایسا ہوا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہہ رہے یا رسول اللہ میری بیوی عجیب ہے، جو کھڑی ہوتی ہے نماز میں تو قرات کرنے لگ جاتی ہے، تو نماز ہی نہیں چھوڑتی، پڑھتی چلی جاتی، پڑھتی چلی جاتی۔ میں محنت کرنے والا آدمی دیر سے آتا ہوں، گھر میں کھانے کی ضرورت ہے، بیوی کی حاجت ضرورت ہے، وہ نماز ہی نماز، نماز ہی نماز۔ اللہ کے رسول نے بلایا اس کی بیوی کو، کہا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فجر کی نماز نہیں پڑھتے جماعت سے۔ معنی یہ ہے کہ بجائے اپنی غلطی کی تسلیم کرے، اصلاح کرے، فوری شوہر کے اوپر بھی الزام لگا دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ محنت کرنے والے لوگ ہیں، لکڑیاں جنگل میں کاٹتے ہیں، آ کے سو جاتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی نہیں۔ یہ ہم لوگوں کو جو ہمارا پیشہ ہے نا، سورج نکلنے کے بعد اس کی روشنی کے بعد ہی ہماری آنکھ ہی کھلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب تمہاری آنکھ کھل جائے تب نماز پڑھ لیا کرو۔ بہرحال دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا۔ ایک خاتون نماز میں لگی، مرد آدمی نماز میں لگے۔ بھائی جتنا فرض ہے بس اس پر عمل کیجیے، اس کے بعد سب کے حقوق ادا کیجیے۔ آپ کے بوڑھے والدین ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز مسجد میں چل رہی ہے، آپ پڑھنے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر والدین کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹے یہیں رہو،
وہ تراویح کی نماز سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرتے گھر میں بیٹھنا ہے، نفلی عبادتیں نہیں۔ کیوں؟ وہ فرض ہے۔ آپ مسجد میں آئے، فرض نماز پڑھ لیے، اب آپ سمجھتے ہیں گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کو ضرورت ہے، آپ نماز پڑھ کے سیدھے گھر بھاگ جائیں، نفلی عبادت وہاں ادا کر لیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سب کا حق ادا کرنا۔ میاں بیوی کو چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر کسی کو پریشان نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت دی۔ اور اب اس سے ہم کو اور آپ کو کیا معلوم ہوئی بات؟ جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین ایسا ہے جو عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، توسط ہے، اس کے اندر درمیانہ روی ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا تو جہاں دین دیا وہاں دنیا دیا، دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جائز امور میں دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی ہم مستفید ہوں، اس سے بھی استفادہ کریں۔ ہمارا دین اس سے ہم کو اور آپ کو نہیں روکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کی چیزیں چھوڑ جائیں، صرف دین 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 نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اگر نکاح چھوڑو گے تو میرے طریقے پر نہیں رہو گے۔ اب ایسا نہیں ہمارا دین جیسے پچھلے لوگ تھے یہود و نصارہ۔ نصارہ کے یہاں کیا تھا؟ ایک آدمی شہر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، وادی چھوڑ کر جنگل کو چلا جاتا، ایک کٹی بنا لیتا اور اس کے اندر اللہ اللہ کرتے رہتا، اس کو دنیا سے کوئی حاجت ضرورت نہیں۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے بھی استفادہ کریں، دین میں جو اللہ نے کہا ہے اس پر بھی عمل کریں، اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور خوشی خوشی دنیا کو گزار لے جائیں۔ نہ تو دین بیزار بن جائیں کہ دنیا پرست ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، نہ اس طرح تقوی کا بھوت چڑھ جائے کہ جو شریعت میں نہیں ہے اس کا بہانہ بنا کر دین کا نام لیتے رہیں اور دنیا کو ترک کرتے چلے جائیں۔ نہیں، دونوں کو لے کر چلنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے تھے، اس کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے؟ نہیں بھی رکھتے تھے۔ آپ نے کئی شادیاں کی تھی، کبھی کوئی وفد آتا تو اللہ کے رسول اچھا کپڑا پہن کر بھی جو ہے ان کے سامنے آتے، اللہ کے رسول خوشبو لگاتے، گھر میں جاتے سب سے پہلے آپ مسواک سے اپنا دانت صاف کرتے تاکہ بدبو نہ آئے ہماری اہلیاؤں کو، اور اس طرح کی تعلیم اللہ کے رسول دیتے بھی تھے صحابہ کرام۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ بہتر ہے۔ دین میں اتنا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا فرض ہے جس کا کرنا ضروری ہے اور کیا مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یہ سب جاننا بھی ضروری۔ الحمدللہ جو دروس جاری ہے ہمارے یہاں مسجد میں ہر اتوار کو، اس کے اندر یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مال، عزت، آبرو، خون کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کئی لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب